ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ موٹاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہے، تو کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اصول آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی سجدہ کر سکتا ہو، سجدہ آرام سے زمین پہ کر سکتا ہے، تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، اسے قیام بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر سجدہ ہی نہیں کر سکتا، جیسے کھڑے سجدے میں جائیں، شدید گھٹنوں میں پین اور تکلیف اور پھر اٹھنا انتہائی عذاب، سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام بھی ساقط۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، گھٹنوں میں شدید پین ہے لیکن بہرحال سجدہ کر سکتا ہے، اس کے لیے حکم شرع یہ ہے جتنی دیر آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے رہیں، پھر باقی بیٹھ جائیں اور سجدہ وغیرہ بھی آپ باقاعدہ کریں۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو کہے، باقی بیٹھ کر اور نماز پڑھے اور پھر سجدہ کرے۔ لیکن اگر سجدہ ہی کرنا دشوار ہے تو پھر کھڑا ہونا بالکل ساقط ہوگا، پھر شروع سے ہی آپ زمین پر یا کرسی پر آسانی ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز ادا کریں گے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ اسکوٹر یا کار میں ہوں، اگر ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ صرف اپنا سر جھکا دیتے ہیں، یوں دور سے بس، منہ سے کچھ نہیں کہتے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، خالی سر جھکانا سلام کا جواب نہیں ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا اور کانوں تک آپ کو اس کی آواز آ گئی تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اسی لفظ سے یا اس سے بہتر سے اس کو جواب دو یا اس کو لوٹا دو اس کا سلام۔ تو یہ چونکہ قرآن میں حکم آ گیا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے سلام کیا، اسکوٹر والا قریب ہلکا سے جا رہا ہے اور اس کو سلام کی آواز آ گئی تو اس کو بھی بلند آواز سے وعلیکم السلام کہنا چاہیے کہ آپ تک آواز پہنچ جائے۔ اور اسی طرح کار میں بعض اوقات شیشے کے اندر یا شیشہ کھلا ہو تو آرام سے آواز پہنچ جاتی ہے۔ لیکن فرض کر لیں ایک آدمی تیز اسکوٹر چلا رہا ہے، آپ نے زور سے کہا السلام علیکم، اور ابھی وہ یہاں ایک دم وہاں پہنچ گیا، اب وہ کیا کرے؟ سلام کا جواب بعض اوقات واپس نہیں مڑ سکتا، اب اس نے دور سے سر ہلا دیا تو بہرحال اب وہ مکلف نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آگے نکل گیا ہے، اتنی آواز سے کیسے جواب دے کہ آپ تک پہنچ جائے؟ اور ایسے تیز رفتار جانے والے کو یا جس کو سلام کا جواب ہی نہیں دے سکے گا، سلام کرنا مطلب میں اس کو منع تو نہیں کر رہا ہوں لیکن جواب اس پہ بہرحال واجب نہیں رہے گا۔ تو جب وہ جواب پر قادر ہو، آپ تک آواز پہنچا سکتا ہو تو بالکل پھر جواب دینا ضروری ہوگا، ورنہ معاف ہے۔ کسی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے نیچے پہنچنے سے پہلے ہی اگر کوئی اللہ اکبر کہہ لے، تکبیر ختم کر لے تو کیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ جی بالکل ہو جائے گی، اگرچہ مستحب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں تو اللہ اکبر کو طویل کر کے جب آپ بالکل قریب پہنچ جائیں تب اکبر کہیں، یہی امام کو بھی چاہیے۔ لیکن اگر پہلے ہی وہ ختم کر دیتے ہیں تو خلاف سنت تو کہا جائے گا لیکن نماز کی تکمیل پہ کوئی فرق نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ سب سے بہتر ذکر درود پاک ہے، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ درود یہ افضل ہے، کون یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تقابل وغیرہ کرنا چھوڑ دیں، آپ اذکار کو اختیار کریں۔ اس طریقے سے بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے بدتمیزی ہو سکتی ہے، بد تہذیبی، بے ادبی ہو سکتی ہے اور خواہ بخواہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ بہرحال تو افضل الذکر تو حدیث میں یہی آیا کہ لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ نبی کریم نے چونکہ بیان فرمایا تو ہم یہی کہیں گے کہ اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اس پر اعتقاد اور اس کی ادائیگی یہ اسلام اور ایمان کے لیے گویا کہ انتہائی ضروری ہے، تبھی آپ کا درود پاک پڑھنا آپ کو نفع دے گا۔ ورنہ یہ کافر اگر ساری زندگی درود پاک پڑھتا رہے اسے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو یہ لاکھوں کا پڑھا وہ درود پاک بھی اس کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے امپورٹنس لا الہ الا اللہ کی زیادہ ہے۔ ہاں، اگر فضائل اور کمالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں جو حدیثوں کے اندر آئے تو لا الہ الا اللہ کے اتنے فضائل نہیں ہیں جتنے درود پاک کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال افضل الذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، اور افادیت، فائدے اور فضیلتیں درود پاک کی بہت زیادہ ہیں، لہذا تقابل نہ کروائیں، دونوں کو آپ اختیار کریں، یہ بیسٹ ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا؟ یقینی سی بات ہے کہ ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے، لیکن جب ان میں تقابل ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ شریعت یہ کہے کہ جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں، ایمان نہیں جانا چاہیے، تو پھر ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور اگر شریعت رخ کی رخصت پہ عمل کرنا چاہیں تو کہ ظاہراً آپ اپنی جان بچا رہے ہیں
ایمان بھی بچ رہا ہے لیکن آپ نے ظاہراً کلمہ کفر کہہ لیا تو گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیں، ایک غیر مسلم گن پوائنٹ پر کہتا ہے کہ کلمہ کفر یا شرک کہو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور یقین ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو ایسا کر گزرے گا، تو دل میں بس ایمان پر مطمئن ہو، زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، اس میں جان بھی بچ گئی۔ اب دیکھنے والے تو سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ کفر کہا، یہ کافر ہو گیا، لیکن دل چونکہ ایمان پر مطمئن ہے، قرآن کا یہی فیصلہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینات ہیں، تو لہٰذا اس کا جان بھی بچ گئی، ایمان بھی محفوظ رہا۔ لیکن اسی صورت میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا چاہے مجھے جان سے مار دو، اور وہ مار دیتے ہیں، تو ایمان تو محفوظ رہا لیکن جان چلی گئی، اور یہ شخص کو یہ نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا کہلائے گا بلکہ یہ شہید کہلائے گا۔ اس قسم کے جو ایمانیات کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں عزیمت تو یہ ہے، اصل حکم یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہو چاہے وہ مار دے، لیکن رخصت کا پہلو یہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو بہرحال اگر ویسی اس سے قطع نظر آپ تقابل کریں تو ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے، جان زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔